اب میں مولانا ابوالکلام آزاد سینٹر کے جو خازن ہیں حافظ محمد یحییٰ صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ برائے کرم اپنے تاثرات پیش فرمائیں۔ حافظ محمد یحییٰ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ قال اللہ تعالی فَإِذَا عَزِمْتُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ شیخ رحمانی رحمہ اللہ کا تعلق کا جہاں تک سوال ہے، آپ کی زندگی کے تمام شعبوں پہ بات کر لی گئی اور ہر قسم کے پہلو پر روشنی ڈالی گئی، اور مجھے جو 5 منٹ کا وقت دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جو پہلو رہ گئے ہیں ان پر روشنی ڈالوں۔ میری عمر جب 7 سال کی تھی، جب شیخ صدر بازار مسجد کلا میں جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، اور میں اپنے والد کے ساتھ وہاں ان کے خطاب کو اشتیاق سے سننے کے لیے جایا کرتا تھا، اور میرے والد سے جیسے ہی شیخ دلی میں آئے تب سے شیخ سے والد کے دیرینہ تعلقات اور دوستی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 1982 میں تقریباً جو مسجد تعمیر کی گئی تھی ذاکر نگر میں، اس کو منہدم کر دیا گیا، اور ایک بلڈر مافیا نے وہاں پہ قبضے کی کوشش کی گئی۔ تو ایک رات میں شیخ ہمارے گھر اندر لوگ تشریف لائے، اور ہم لوگ تقریباً سو چکے تھے کہ دور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور میں نے نکل کے جب دیکھا تو میں پہچان نہیں پایا کہ کون ہے، تو پوچھا کون، کہ میں ہوں عبدالحمید۔ والد صاحب نے کہا اندر لاؤ۔ اندر آئے، بولے میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، میرے ساتھ چلو۔ کہاں چلیں؟ ابھی چلو ذاکر نگر۔ وہ وقت ایسا تھا، نہ کوئی گاڑیوں کا وسیلہ تھا، نہ کوئی اور سواری تھی، تو کسی آٹو والے کو گھر سے بلایا گیا اور رات کو ذاکر نگر تشریف لائے۔ شیخ نے دکھایا کہ یہ مسجد ہے جو کہ منہدم کر دی گئی ہے، اور میں آپ لوگوں کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ یہاں مجھے سپورٹ دو، تو لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ یہ مسجد تعمیر ہو جائے تو تم لوگوں کو یہاں آنا ہوگا، اور کم سے کم جمعے کے خطبے میں حاضری دینی ہوگی۔ اس کے بعد سے یہ سلسلہ ہوا کہ والد صاحب یا تو خود جاتے تھے یا کبھی نہ کبھی اپنے احباب کو شیخ کے خطبے کو سننے کے لیے جمعے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ کچھ زندگی اور آگے بڑھی، اور معاملہ مجھے انہوں نے اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، مجھے سینٹر کا ممبر بنایا، اور پھر مجھے خازن کے لیے نامزد کیا۔ اور 2002 میں ایک ایسا وقت آیا کہ شیخ پر ایسے اتہام لگائے گئے، ایسے الزامات لگائے گئے، اور ایسی سازش کی گئی کہ سینٹر تمام کا تمام ایک طریقے سے ملیا میٹ ہونے کو چلا جائے، اور یہ نوبت آئی کہ شیخ کو جیل جانا پڑے گا۔ اور وہ اس وقت کی جو میں نے شیخ کی شخصیت جو دیکھی اور جو تجزیہ مجھے ہوا، جو مجھے اس کا ادراک ہوا، وہ یہ تھا کہ وکیلوں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ شیخ آپ جو ہے، آپ نے ٹھیک ہے کوئی غلطی نہیں کی، لیکن آپ اگر اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی سے یہ کام ہو گیا، تو آپ کی ضمانت ہو جائے گی، پیشگی ضمانت ہو جائے گی، وگرنہ جیل جانا پڑے گا۔ آپ تصور کریں ان کی عمر کی وہ پیرینہ سالی، اور اس کے علاوہ جو ان کی جو طبیعت کی جو علالت جو تھی، ذیابیطس اور دوسرے تمام امراض کے باوجود شیخ نے مصمم طور پر یہ کہا کہ چاہے مجھے جیل جانا پڑے، چاہے اس کی کوئی بھی سزا بھگتنی پڑے، نہ تو میں اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے یہ کام اگر کیا ہے تو فلاح ملت کے لیے کیا ہے، میں نے یہ جو کچھ کیا وہ اس ملک کے نوبل کاز کے لیے کیا ہے۔ اور اسی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور ان کے اس موقف کو کورٹ نے تسلیم کیا کہ یہ جو کچھ اس شخص نے کیا وہ ایک نوبل کاز کے لیے کیا ہے۔ یہ تھا شیخ کی وہ شخصیت
جو کسی نے ابھی تک جس پر روشنی نہیں ڈالی تھی۔ اس کے بعد جب شیخ کے آخری ایام آئے اور آپ شدید بیمار ہوئے اور دریا گنج کے اسپتال میں آپ ICU میں رہے، اور اس کے بعد جب تھوڑی سی جب طبیعت میں ایسا ہوا کہ ICU سے باہر آئے تو میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، اور حالات یہ تھے کہ ان کی داڑھی کو صاف کر دیا گیا تھا تاکہ وہاں ٹیپ چپک جائے، جو نلکیاں اور دوسرے اوزار وہاں لگائے جانے تھے اس کے لیے وہ داڑھی کو صاف کر دیا گیا۔ اور جب میں وارڈ میں گھوما مجھے شیخ کہیں نظر نہیں آئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان کو بلا داڑھی کے تصور کر ہی نہیں سکتا تھا۔ صرف آدھا منٹ اور لوں گا، صرف اگر اجازت ہو۔ نہیں بالکل آدھا منٹ لے لیں۔ نہیں ہو سکتا ہے ایک بھی ہو جائے، مطلب اتنی ہم نے صبح سے سنا بھائی، آپ ہمیں آدھا سے منٹ بھی تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ شیخ کون سے بستر پہ ہیں۔ انہوں نے ایسے ہاتھ بلند کیا، یحییٰ یحییٰ۔ اب میں نے دیکھا تو پھر اور میں نے کہا ٹھیک ہے تو شیخ، لیکن وہ تصور ہے۔ اب مجھے بلا کر میرا ہاتھ میں لیا۔ اب میں سوچ رہا، مجھ سے پوچھ رہے ہیں والد کیسے ہیں، گھر میں کیسے ہیں، امی کیسی ہیں، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی عیادت کے لیے آیا ہوں یا یہ میری عیادت کر رہے ہیں۔ یہ بستر مرگ کی کیفیت تھی، اور اس کے بعد آخر تک وہ مجھ سے اس بات کا تنقید مجھے اس کی وہ کرتے رہے کہ ادارے کا دھیان رکھنا۔ ادارہ ان کا ایک ایسا شجر تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کے سارے لمحات، ساری خوشی، ساری تنگی، ساری ترشی اور آرام کو انہوں نے اس ادارے کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ کئی بار ایسا موقع آیا کہ میرے ساتھ ایک مرتبہ کانپور جانے کا سفر تھا، ہماری ریزرویشن ہو چکی تھی۔ آدھے پہ ایک منٹ ہو گیا۔ تھوڑا لاسٹ چلیے بھائی، اس سے زیادہ کی ابھی تنقید کی بات تو رہی گئی، چلیے کوئی بات نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر حاضر ہوں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس طریقے کے سیمینار جو ہے ہوتے رہیں اور ہم آپ لوگوں کے بیچ میں آ کے تھوڑی بہت اپنی ایک طفلانہ گفتگو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ بہت ہی معذرت یحییٰ صاحب، دیکھیے کوئی بھی مصلح اور مفکر چشم زدن میں نہیں بنتا، اسے بے پناہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بے شمار مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب جا کر وہ شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں کل سے اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب کا بچپن اور اس کے بعد جوانی کے ایام کتنے مشکل بھرے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہمت میں استقامت عطا کی، اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو لگایا ہوا شجر تھا وہ سایہ دار بن گیا، تناور درخت بن گیا۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ صرف ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں، بلکہ حاضرین میں خاص طور سے جو نئی نسل ہے اس میں ایک شوق پیدا ہو، ایک رغبت پیدا ہو، اور انہی لوگوں کے بیچ عبدالحمید رحمانی جیسا دوسرا شخص بھی پیدا ہو تاکہ ملک و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے وہ قربانیاں دے سکے۔ اور اسی امید اور اسی توقع کے ساتھ اس طرح کے سیمینار کا انعقاد ہوتا ہے۔